السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کے بارے میں۔ صلاۃ کسوف یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج کو گرہ لگ جائے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن فوت ہوئے، اس دن سورج کو گرہ لگ گئی۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا سورج کو گرہ لگی ہے۔ تو اس پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو جو گرہ لگتی ہے یہ کسی کے فوت ہونے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان کو گرہ نہیں لگتی، بس آپ جب دیکھو ان میں سے کسی ایک کو گرہ لگی ہے تو آپ جو ہے نا نماز کی طرف مشغول ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب ان دونوں کو دیکھو ان کو گرہ لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا خوب نماز کا اہتمام کریں اور جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا میں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ صلاۃ کسوف یعنی سورج کو جب گرہن لگ جائے تو اس وقت نماز کیسے ادا کی جائے۔ تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جیسے عام دو نفل ہم ادا کرتے ہیں، اسی طرح ادا کرنی ہے، لیکن اس کو یعنی جب سورج کو گرہ لگ جائے اس وقت ہم جو ہے نا نماز ادا کریں گے جماعت کے ساتھ۔ امام جو ہے نا وہ جماعت کرے گا اور اس میں لمبی لمبی قرات کرے گا اور لمبے رکوع اور سجود ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا دعا کی اہتمام کیا جائے گا اور خوب لمبی دعا کی جائے گی یہاں تک کہ جو ہے نا سورج سے وہ گرہ ہٹ جائے، اتنی لمبی دعا کی جائے گی۔ تو یہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر یہ آبادی ہے، شہر ہے، اس میں تو جو ہے نا یہ نماز کو جو ہے نا جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی لوگ کہیں دیہات پہ رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں یا چھوٹا قصبہ اور گاؤں ہے تو وہاں پر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو اس میں قرات کی جائے گی جب جماعت کے ساتھ ہوں گے، جب جماعت کے ساتھ اس نماز کو نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، تو اس میں قرات جہرن کی جائے گی یعنی بلند آواز سے کی جائے۔ اگر اس میں کم آواز یعنی آہستہ آواز کے ساتھ اگر اس کو ہم ادا کریں گے تب بھی جائز ہے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہی ہے جو نا اس نماز کو جو ہے نا جہرن اس کی تلاوت کی جائے اس نماز میں، تو اور اس کے اندر پھر لمبے رکوع اور سجود ہوں اور لمبی دعا ہو یہاں تک کہ سورج کی گرہ جو ہے نا صاف ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں صلاۃ خسوف کے بارے میں، یعنی جب چاند کو گرہ لگ جائے تب اس کی نماز جو ہے نا کیسے ادا کی جائے۔ اس کی نماز کا سمپل سا طریقہ ہے، جیسے عام نوافل ہم ادا کرتے ہیں اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے، بس اس کے اندر جو ہے نا وہ نیت کا فرق ہے کہ نیت اس کے اندر جو ہے نا صلاۃ خسوف کے بارے میں کریں گے، یعنی جب سورج کو گرہ لگی چاند کو گرہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کی نیت کر کے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس گرہ کو ہٹا دے اور اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ خسوف ہو یا کسوف ہے اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اگر سورج کو گرہ لگ جائے تب بھی اور چاند کو گرہ لگ جائے تب بھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔